السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے بڑے بڑے دعوے آپ نے تو سنے ہوں گے، کیونکہ یہ اکثر دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بہت بڑے دعوے سنانے والے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کو ہم بہت بڑے دعوے سنانے والے ہیں انشاءاللہ، اور ممکن ہے کہ آپ نے اس طرح کے دعوے نہ سنے ہوں۔ اگر سنے ہوں گے تو یا توجہ نہ دی ہوگی یا اس کو یوں ہی معمولی سمجھا ہوگا، لیکن بہت بڑے دعوے ہیں ان کے۔ آپ نے یا ہم نے اکثر یعنی عام طور پر جو ہم ان کے دعوے سنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ذرا یہ سبت نشان نقوی کو سن لیجئے۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ساری زندگی نہیں پڑھی نماز۔ تو جڑا انہوں نے ناظرین، آپ نے دیکھا ہے سبت نشان نقوی کو، اور اسی طرح ان کے یوسف پسوری ہیں، وہ بھی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن فرق کیا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چیک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ میں قرآن فرق کیا کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی۔ اب ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا یہ عام طور پر ان کے دعوے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی عام بات ہے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی بات کہہ دینا اور قرآن پاک کو سر پر رکھ لینا، ہاتھ میں پکڑ لینا اور لوگوں کے سامنے قسمیں کھانا، یہ عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے کوئی ایسا عمل کیا، کسی صحابی نے سر پر قرآن رکھ کر اس طرح کی بات کہی ہو، یا کسی کے سر پر قرآن رکھ کر اس طرح یعنی عمل کیا ہو، یعنی وہ تو نہیں دکھاتے۔ بہرحال یہ سر پر قرآن رکھ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے، ہم چلتے ہیں آگے بہت بڑے دعوے ان کی طرف۔ اب اس پر ہم صرف وہ بات یاد دلاتے ہیں، وہ اسحاق جھالوی والی، جو اس نے اس چیز کا صاف اور واضح اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ ہمارے بہت بڑے نیک اہل حدیث عالم اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کو ترک بھی کیا ہے، تو یہ بات تو آ گئی سامنے۔ اب ہم چلتے ہیں بہت بڑے دعوے۔ ابھی ہم سن رہے تھے عام طور پر جو ان کے دعوے ہوتے ہیں، عام طور پر کتنے دعوے ہوتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، دوسرا ہوتا ہے قسم کھا کر جھوٹ بولنا، اور تیسرا ہوتا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سر پر رکھ کر پھر قسم کھا کر جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات آ گئی۔ اب ان کے بہت بڑے دعوے کیا ہیں؟ اب ان بہت بڑے دعووں میں سے ایک چیز آپ سن لیجئے، ان کے ہیں قاری ضیاء۔ اب قاری ضیاء صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ اسے سنیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو قاری ضیاء کو سن لیجئے۔ جی، قبر میں بھی کہنا پڑے گا، قبر میں بھی کہنا پڑے گا میں اہل حدیث ہوں، کہنا پڑے گا۔ میرا دعویٰ سنیں، قبر میں کہنا پڑے گا۔ آج تک آپ نے سنا نا قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، میرا دعویٰ قبر میں 4 سوال ہوں گے، میرا دعویٰ ہے۔ قبر میں کہنا پڑے گا، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، وہاں کہنا پڑے گا، ورنہ قبر میں جا کر دیکھ لیں، حنفی کہہ کے دیکھ لینا، بات پتہ چل جائے گا فرشتے کے سلوک کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، کہنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ قاری ضیاء صاحب ان کے اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی کہنا پڑے گا کہ میں اہل حدیث ہوں، اور کہتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے۔ دیکھیں نا، بہت بڑے دعوے ہیں، دعویٰ آ گیا نا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ تم یہ سنتے آئے ہو قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، من ربک ما دینک من نبیک، یہ 3 سوال ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ 4تھا سوال بھی ہوگا کہ اہل حدیث ہو کہ نہیں، یعنی اس طرح یہ کہنا پڑے گا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ کر دیا اس نے۔ اب اس کے لیے قرآن حدیث دلیل، ان کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ ان کے مسلک کے حق میں بات ہو، پھر جس طرح ہو قبول کر لینی ہے، یہی ہے نا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب لوگ تو پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو وجود ہی انگریز کے بعد ہے، پہلے تو ملتا نہیں ہے، اور تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اب ایک اور طریقہ ہے ان کا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، توصیف الرحمان کو سن لیجیے۔ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں۔ قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 50 سال پہلے ہیں، 100 سال پہلے ہیں، وقت بتایا جاتا ہے نا، کہ ایک بات کہتے ہیں ہم تابعین کے دور سے، صحابہ کے دور سے، رسول اللہ کے دور سے، انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ
दायरा बढ़ा दिया, यहाँ तक कि सबसे पहले अहले हदीस मलाइका हैं, अल्लाह के मलाइका, उस बात ही खत्म हो गई ना। देखिए कितना बड़ा दावा किया। अब ये किस हदीस से लिया, कुरान की किस आयत से बात निकाली है, इसकी इनको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बात उनके हक़ में है, फिर जहाँ से आए कबूल है। ठीक है, अब इस पर वो सवाल भी नहीं करेंगे जो इनके हैं मुक़ल्लिदीन, ये भी तो इनके मुक़ल्लिदीन हैं जो मानने वाले हैं, वो इस पर सवाल नहीं करेंगे, बस मान लेंगे क्योंकि अहले हदीस के हक़ में बात आ गई। अब यहाँ तक बात नहीं रहती, इससे भी बढ़कर है, इससे भी बात बढ़कर है। वो क्या है? असल में मैं कह चुका हूँ ना कि इनके मसलक के हक़ में हो, फिर जो भी हो, सुन लीजिए पसूरी साहब को, इससे बढ़कर क्या बात है। तेरा मसलक मुफ्ती होए जरा जमीन ते बने है, पसरूरी दा मसलक होए जरा अर्शे बरी ते बने है। ले भाई नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि अब ये वो मसलक जिसका वजूद अंग्रेज़ के दौर से पहले नहीं मिल रहा, कोई अलामत कोई निशानी नहीं मिल रही, जिनका कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई किताब, कोई कायदा तक नहीं मिलता, और अंग्रेज़ के बाद लिटरेचर, अखबारात, इनके रसाइल कसरत से आते चले आ रहे हैं इन गैर मुक़ल्लिदीन का वजूद। जब ये बात करो तो कहेंगे सहाबा अहले हदीस थे। भाई आप उस दौर से अगर आ रहे हैं, आपकी दीनी खिदमत क्यों नहीं है? औरों की मौजूद है, और मज़ाहिब मौजूद हैं, उनकी दीनी खिदमत मौजूद हैं, उनकी कुतुब मौजूद हैं, उनकी मसाजिद मौजूद हैं, उनके मदारिस मौजूद हैं, उनकी दीनी खिदमत मौजूद हैं। आप कहाँ थे? अंग्रेज़ के बाद शुरू हुए हो। अब वो यानी फ़िरक़ा, वो गिरोह और टोला जो अंग्रेज़ के बाद में पैदा हुआ, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा मसलक अहले हदीस है, ये कहाँ बना है? अर्श बरी पर बना है। मसलक अहले हदीस अर्श बरी पर बना है। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? अब इसके लिए हमें इनके यानी गैर मुक़ल्लिदीन, ना कुरान की ज़रूरत है ना हदीस की ज़रूरत है, बस उनके हक़ में बात आ गई, मान लेंगे, मिनवाल मान लेंगे, ये गैर मुक़ल्लिदीन हैं। हालांकि ये लफ्ज़ अहले हदीस कुरान से दिखाते हैं, हदीस से दिखाते हैं, बल्कि इतना ज़रूर है कि इनके अपने इकरार कर चुके हैं कि हमारा नाम अहले हदीस किसने रखा? अंग्रेज़ों ने रखा। वहाँ से खुद इनकी जलालुद्दीन कासिमी की भी वीडियोज़ हम पहले अपनी वीडियोज़ में ला चुके हैं कि मानते हैं कि ये नाम रजिस्टर करवाया गया है। अब जिनका नाम रजिस्टर किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। अब वो कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारा मसलक कहाँ बना? अर्श बनी पर बना है। तो नाज़रीन इकराम, आपने इनके जो दावे सुने और बहुत बड़े दावे सुने, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि इनके दावे में सच्चाई कितनी है, तो फिर ये ख़ुद कितने सच्चे हैं और इनका मसलक कितना सच्चा है। अल्लाह ताला हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जी, कब्र में भी कहना पड़ेगा, कब्र में भी कहना पड़ेगा मैं अहले हदीस हूँ, कहना पड़ेगा। मेरा दावा सुने, कब्र में कहना पड़ेगा। आज तक आपने सुना ना, कब्र में 3 सवाल होते हैं। मेरा दावा कब्र में 4 सवाल होंगे। मेरा दावा है कब्र में कहना पड़ेगा। ये गलत फहमी में ना रहें, वहाँ कहना पड़ेगा।